تو حضرت بندگی میاں سید موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ، تو حضرت بندگی میاں سید حبیب محمد علیہ رحمہ کے فرزند ہوتے. آپ ارکاٹ میں پیدا ہوئے. حضرات مرید فقیر تربیت اپنے دادا سے آپ کو صحبت ملی، اپنے والد سے ہوئے. اور حضرت بندگی میں سید موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ اپنی دادا کی صحبت میں 16 برس رہے. بندگی میں سید نور محمد اشرف اللہ کی. پھر اپنے والد کی صحبت میں آپ رہے اور بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم فاضل حضرت بندگی میں سید موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ. اور آپ کی کرامتوں نے ایک کرامت کو بیان کیا. ظہیر آباد میں جب آپ دہرہ باندھے تو وضو کرنے کے لیے اب تہجد کی نماز کو جب اٹھے تھے تو دائرے میں جو کنواں تھا اس میں آپ وضو کرنے کے لیے نیچے اترے سیڑھیوں سے. وضو کرنے کے بعد جب اوپر چڑھ رہے تھے پیر پھسل کر آپ نیچے پانی پر گرے تو پانی پر 2 زانو ہو کر بیٹھے تھے. آپ کے فرزند حضرت بندگی میں سید محمد عبد الجلیل جلال شاہ میاں صاحب علیہ رحمہ آپ کے والد کو ڈھونڈتے ہوئے نکلتے ہیں. رات میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتے ہیں تو باڈی میں آواز آتی ہے ذکر الہی. کنویں میں سے ذکر الہی کی آواز آتی ہے. جا کر آپ جب دیکھتے ہیں تو پانی کے اوپر حضرت بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ کرامتوں میں کرامت کیا آپ ذکر الہی کر رہے ہیں پانی پر بیٹھے ہوئے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے ولی کامل وہ ہوتا ہے تو پانی نہیں ڈبوتا. تو پانی پر چل کر بتا. تو حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ پانی پر 2 زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. پھر آپ کو میں بتاؤں حضرت بندگی میں سید حبیب محمد علیہ رحمہ کے مرید تھے ظہیر یاد تھے جو بہت بڑے موتقی تھے. حضرت ظہیر آباد ان کی جاگیر تھی. حضرت بندگی میں سید عزیز محمد علیہ رحمہ سے ملاقات کرنے کے ارادے سے ظہیر آباد سے گوکاک کو آئے اور آپ نے عرض کیا حضرت سے کہ میاں میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے دائرے میں میرے زمین پر. تو حضرت نے بیان کیا کہ میری ضعیفی کا وقت ہے، میرے فرزند کو تم ساتھ لے. وہ عالم فاضل ہے اور کامل ہے، متقی پرہیزگار ہے. میں نے تمام چیزوں کی انہیں اجازت دی ہے، تم انہیں لے جاؤ. حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ کو آپ لے ظہیر آباد. جب ظہیر آباد لے کر گئے تو وہاں پر حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ کو آپ نے اللہ دیا کہہ کر ظہیر یارگن میں زمین دی. آپ سے کہا گیا کہ بھیڑے کو یہیں پر باندھے حضرت. تو حضرت بندگی کے سید موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا اپنے والد سے اجازت لیتے ہوئے، بابا جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو حضرت نے بیان فرمایا کہ تم جاؤ، وقت پر ہمارے پاس آ جائیں. جب ہمارے نکال کا وقت آئے گا قریب تو تم واپس خود کو خود آ جائیں گے. تم اب اس وقت وہاں پر جاؤ کیونکہ تمہاری وہاں پر ضرورت ہے دکن میں. حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ دکن کی طرف ظہیر آباد میں دہرہ باندھتے. جب دہرہ باندھتے ہیں حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ تو وہاں پر بڑے بڑے عمرہ فضلا جاگیردار حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام علیہ رحمہ کے پاس
بیان قرآن سننے کے لیے آتے. آپ کی بیان قرآن میں یہ تاثیر تھی کہ جو کوئی آتا بیان قرآن سنتا اور بیٹھ کر کے جاتا بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور کوئی اگر آصف زدہ آ جاتا حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے پسپردے میں یہ تاثیر تھی کہ آپ پسپردہ دیتے تو آصف زدہ آدمی یہ تو ٹھیک ہو کر چلے جاتا. اور حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام علیہ الرحمہ اپنا دائرہ جب باندھے ظہیرآباد میں تو حضرت بندگی میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کا توکل یہ تھا جب تک آپ دائرے میں تھے پھلدار درخت سے ایک بھی پھل نہیں لگا تھا. اللہ کی ذات پر توکل تھا. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق توکل اگر سیکھنا ہے تو تم فرشتوں سے سیکھو. صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے پیٹ رہتے ہیں, جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں, جب لوٹ کر آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. تو توکل اللہ کی ذات پہ وہ کرتے ہیں, تم بھی اللہ کی ذات پہ توکل کرو. تو حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے دائرے میں کئی پھلدار درخت تھے مگر اللہ کی ذات پر توکل تھا. ایک بھی پھل نہیں لگتا تھا درختوں کو. آپ کی مثال کے بعد پھل لگنا شروع ہوئے. تو اللہ کی ذات پر توکل تھا حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام. اگر آپ کا نام لے لیا جاتا کہ مجازب کے سامنے, یعنی کہ جو مسجد ہوتے ہیں اللہ والی لوگ ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا. حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام کا اگر نام لے لیا جاتا تو وہ کپڑے پہن لیتے اور پیٹ نہیں دکھاتے تھے. یہ حضرت کا جو معاملہ تھا آپ کے نام کی یہ تاثیر تھی. حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے فرزند بندگی میں سے محمد عبد الجلیل کچھ جلال شاہ میں ایسا بنتے ہیں. ان کے واقعات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ سردی کے دن نیم کے درخت کی ڈگالی کو آپ پکڑ کر کھڑے, بہت قوت اور طاقت والے آپ خود کے تھے حضرت. تو آپ کے تعلق سے بڑا مشہور و معروف تھا یہ معاملہ واقعات کہ آپ بہت زیادہ قوت ہیں, جسمانی اور روحانی دونوں قوتیں آپ کے پاس ہیں. تو آپ بندگی میں سید محمد عبد الجلیل سے ملاقات کرنے کے لیے ادھر سے رکا پہلوان آتا تو ایک ایک کشتی میں 10 پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا تھا ملاقات کرنے کے راستے. تو حضرت سے بیان کرتا ہے پہچانتا نہیں تھا, کبھی دیکھا نہیں زندگی میں. حضرت دھوپ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے ڈگالی کو کھینچ کر آ کر کہتا ہے کہ یہاں پر سید محمد عبد الجلیل کون ہے, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا. میں نے ان کی قوت و طاقت کے بارے میں بہت سنا ہے. میں روپا پہلوان ہوں, ادھر میں رہتا ہوں, ایک ایک وقت میں 10 آدمیوں میں پچھاڑ دیتا ہوں. میں خاص طور سے ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. حضرت سے ہی بیان کرا. حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ڈگالی کو پکڑ کر کھڑے ہو جا, میں انہیں بلا کر لے آیا. مثال کے طور پر آپ نے بیان جب ڈگالی کو پکڑا تو ہوا میں ہو گیا, پیروں اوپر ہو گئے. حضرت نے بیان فرمایا سے محمد عبد الجلیل نے کہ بتا دیے تو کیا کام ہے, میرا ہی نام سید محمد عبد الجلیل ہے. تو بولے کہ یہ اب تک آپ کی قوت کے بارے میں سنا کرتا تھا, آج اپنی نظروں سے دیکھ بھی لیا تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت بندگی میں سید محمد عبد الجلیل کی قوت کی طاقت تھی کہ آپ ڈگالے کو موٹے پکڑ کر کھینچ کر دھوپ کو سیکا کرتے تھے روزانہ. اور کرامتوں میں کرامت کی عزت. اور اگر بندگی میں سے موسیٰ علیہ الرحمہ ذکر الہی کرتے تو ذکر آرہ کرتے. ذکر آرہ کرتے کہ سر بیچ میں آ جاتا, آدھا پھیل جاتے اطراف و اوقات میں, اور حضرت بندگی میں سید موسیٰ علیہ السلام کا سر مبارک اللہ کہتا آزا لائلہ. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ الرحمہ کہ کرامتوں میں سے کرامت کہ آزا پورے پھیل جاتے اور سر بیچ میں آ جاتا
اور سر انلا کہتا آواز آتی. اور دوسری چیز یہ کہ حضرت نے تفسیر کو مرتب کیا. آپ بڑے مصنف تھے, آپ کے بہت ساری کتابیں ہیں, علمی کتابیں حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام, اور حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام نے انصاف نامے کو بھی دیکھے قلم بند کیا ہے, فارسی میں, عربی میں, اردو میں, آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے اپنے دور کے مفسر گزرے. بیان قرآن جب آپ کرتے تو بیان قرآن کی ایک عقید تھی کہ آپ کے پاس جو کوئی بیان قرآن سننے کے لیے آتا وہ آپ کا تائب ہو جاتا اور جیسے آپ کی بندی سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتا. کرتے تو کیا کرتے, بیان قرآن کی ایک عقید تھی حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام کی. پھر حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے والد کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, وصال تھا, حضرت بندگی میں سے عزیز محمد علیہ السلام تھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا بندگی میں سے عزیز محمد علیہ السلام نے کہ انتقال سے 3 دن پہلے آپ ہمارے پاس آ جائیں گے صبح. تو حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے. ظہیر آباد سے نکلتے ہیں اپنے متقدم مریدین کو لے کر, سیدھا گوتا کھاتے ہیں. 3 دن کے بعد حضرت کا وصال ہوتا ہے. 3 دن کے بعد وصال ہوتا ہے. آپ تفصیل کر کر یہیں پر برسی تک ایک سال رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنا دائرہ جا کر واپس ظہیر آباد ہوگا. تو آج حضرت کی زیارت عام وقت جو کوئی جاتا ہے پہلے آپ ہو کر آتا ہے. تو دورے کے واقعہ میں آپ کو بیان کروں. حضرت بندگی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ڈاکٹر اطہر عبداللہ کا آج بحیات ہے, وہ اپنے منہ سے خود بیان کرے ہیں واقعہ. ان کو کینسر ہو گیا تھا. جب کینسر ہوا تو ظہیر آباد میں ایک حکیم تھا. وہ حکیم جو کینسر کا علاج کرتا تھا, یعنی کہ راج تھوڑا بولتے تھے. پیٹ پر ہوا تھا حضرت کی, وہ خود مجھ سے ملاقات کر کے بیان کی. وہ رات میں حضرت کے دائرے میں گئے, جا کر بیان کرنے لگے کہ مجھے یہیں پر چھوڑ دو, رات بھر میں یہیں پر رہوں گا, حضرت کے قدموں میں پڑا ہوا رہوں گا. صبح میں ہم حکیم کے پاس جائیں گے. حضرت کے قدموں میں آپ رات بھر پڑے رہے. صبح میں جب اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو آپ کا جو پیٹ کا جو زخم کا کینسر کا جو کوڑا تھا وہ بالکل صاف ہو گیا ہے. آپ صحتیاب ہو گئے ہیں. رات میں خواب میں حضرت کو آپ نے دیکھا, حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام کو, کہ خواب میں آپ آئے اور اپنا دستے مبارک جب پھیرے تو بالکل یہ جو بیماری آپ کی دفاع ہو گئی کہ کئی جو کیڑے تھے نکل کر چلے گئے اور آپ صحتیاب ہو گئے. تو حضرت خود بیان کرتے ہیں, آج بھی حیات حیدرآباد میں ہے, تو اپنی زبان بیان کی. تو معلوم کیا رہا ہے کہ جو کوئی وہاں پر جاتا ہے بیماریاں لے کر تو وہاں پر شفایاب ہو کر آتا, صحتیاب ہو کر آتا ہے. اس کے بیماریاں تمام کے تمام دور ہو جاتے ہیں. اور جو کوئی وہاں پر دعا کرتا ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا دعویٰ کرتا ہے وہاں پر. تو معلوم یہ ہو رہا ہے حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام سے کرامتیں آج بھی زندہ ہو جاتی. جو کوئی جاتا ہے پہلے آپ ہو کر آتا ہے. مختصراً حالات زندگی کو بیان کیا ہوں حضرت بندگی سے موسیٰ علیہ السلام.